السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين صدق الله مولانا العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل يا رسول الله من؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم حاضرین، میں نے اس وقت آپ حضرات کے سامنے سورہ ممتحنہ کی جو 28ویں پارے میں ہے اس کی ایک آیت شریفہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا ہے اسے سمجھنے کے لیے پوری سورہ ممتحنہ کے مضمون کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سورہ ممتحنہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ سے دوستی کرو، اللہ کے رسول سے دوستی کرو، اور ان لوگوں سے دوستی کرو جو مومن خالص ہوں، جن کے دل میں سچا ایمان ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول اور مومنین خالص کو چھوڑ کر جس کسی سے بھی دوستی کرو گے وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوگی۔ اس کو دوسری آیت شریفہ میں یعنی سورہ ممتحنہ کے علاوہ دوسری جگہ یوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے دوست تو وہ ہیں اللہ، اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، والذین آمنوا، اور وہ لوگ کہ جو خلوص کے ساتھ ایمان رکھتے ہیں، یہ تمہارے دوستی کے مستحق ہیں۔ دوستی کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ ہم اور آپ کبھی بیٹھے چائے پی لیے، کہاں ہیں؟ کہا کہ ہم اپنے دوست کے ساتھ چائے پی رہے ہیں۔ یہ دوستی نہیں ہوتی، اصل دوستی تو اسے کہتے ہیں جو دل کی نہا خانے سے کی جاتی ہے، جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ خلیل کا معنی ہی دوست ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست تھے، انہوں نے اپنا سب کچھ اپنے دوست پر قربان کر دیا، کچھ بھی اپنا نہیں رکھا، اسے کہتے ہیں دوست۔ ہے کوئی آپ کا ایسا دوست جو آپ کے لیے سب کچھ قربان کر دے؟ نہیں، اپنی غرض ضرور ہوگی، بغیر غرض کے کوئی دوستی نہیں کرتا، یاد رکھو۔ اللہ کے لیے دوستی کرو، اللہ کے رسول کے لیے دوستی کرو، اور پھر جہاں اللہ کے رسول کی بات کی مخالفت آتی ہے وہاں کسی کا کوئی دوست نہیں۔ ہمارے لیے تو صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب کچھ ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ کچھ نہیں۔ جہاں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نظر آتا ہے وہاں ہم اپنے آپ کو قربان کریں گے۔ جیسے قرآن مجید نے کہا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون،
اللہ والے اولیاء کرام، ان کی اللہ نے تعریف کی قرآن مجید میں، اور اولیاء کرام کا دست تھامنے اور بیعت کرنے کا حکم ہے، تو وہ بھی اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کے دوست ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آتا ہے؟ سمجھنے کی کوشش کرو۔ تو جہاں اللہ اور اللہ کے رسول سے تعلق ہے وہاں مسلمان اپنا سب کچھ قربان کر سکتا ہے۔ جہاں یہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے تعلق نہیں ہے، وہاں ہماری کوئی دوستی نہیں، دل میں کسی کو جگہ دینے والی بات نہیں۔ بیوی بھی اگر اللہ کے رسول کے خلاف ہے تو ایسی بیوی کے لے کے سر پہ کیا دھریں گے؟ کیا فائدہ؟ اولاد بھی اگر اللہ کے رسول کے خلاف ہے تو ایسی اولاد بیکار ہے، یہ تو مصیبت ہے، عذاب ہے دنیا کے اندر۔ تو کنیکشن، تعلق صرف اللہ کے رسول کا اصل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 2 باتیں کہی ہیں، یہی اصل چیز آپ کو سمجھنے کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ محبت، مودت، یہ دوستی جسے کہتے ہیں، یہ تو صرف اللہ کے رسول اور مومنین خالص کے لیے ہے۔ لیکن جہاں تک احسان کا تعلق ہے، محسنانہ سلوک ہے، وہ عام اللہ کے سارے بندوں کے ساتھ عام ہے۔ یہ قرآن مجید کی آیت جو میں نے اس وقت تلاوت کی، یہ اس مجلے کے اوپر لکھی ہوئی ہے آیت جو مجلہ رات کو یہاں جس کا اجرا ہوا، اور اس مجلے کا موضوع یہ ہے کہ مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ کیسا سلوک رکھے، کیسا تعلق رکھے، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح سلوک کرتے تھے، کس طرح پیش آتے تھے۔ جیسا اللہ کے رسول پیش آئے ہیں ویسے ہم بھی پیش آئیں گے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ویسے ہم کو عمل کرنا ہے۔ خاص طور پر ہم اور آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، یہاں ہر قسم کے مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم ہر قسم کے مذہب کے ماننے والوں سے ظاہر ہے کہ ہمارا واسطہ پڑتا ہے، ہماری ان سے تجارتیں ہوتی ہیں۔ دکان کا پڑوسی غیر مسلم، گھر کا پڑوسی غیر مسلم، ہو سکتا ہے بہت لاکھوں گھر ایسے ہیں مسلمانوں کے، تو کیا ہم ان سے کٹ کے رہیں گے تو جئیں گے کیسے؟ آرام کی سکون کی زندگی تو جی نہیں سکتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جینے کا طریقہ سکھایا ہے کہ ان کے ساتھ مودت کا یا موالات کا سلوک مت کرو، لیکن محسنانہ سلوک رکھو، اچھا سلوک رکھو، اچھا تعلق رکھو، ان کے ساتھ معاملات اچھے کرو۔ کئی سوالات پیدا ہوتے ہیں، ہمارے بہت سے بھائی پوچھتے ہیں کہ غیر مسلم نے دعوت دی تو کیا ہم قبول کر سکتے ہیں؟ کسی غیر مسلم نے تحفہ دیا تو ہم لے سکتے ہیں یا نہیں؟ کہ کسی غیر مسلم نے مسجد کو چندہ دیا، مدرسے کو چندہ دیا تو لے سکتے ہیں یا نہیں؟ ہوتے نہیں ایسے سوالات تو بہت پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارے ماحول اور معاشرے میں بہت سے ایسے ہندو بھائی ہیں بے انتہائی جمہوری خیالات کے رکھنے والے کہ دیکھتے ہیں اللہ کا گھر مسجد بن رہی ہے تو ان کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی کچھ خرچ کروں، تو لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہم ان کا پیسہ لے سکتے ہیں یا نہیں۔ تو یہ سب سوالات کا جواب ہی ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلوک سے ملتا ہے۔ جن روایتوں کو ہم نے مجلے میں جمع کیا ہے وہ ایسے سارے سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ کی سب سے بڑی صفت جو سب سے پہلے بندے مومن سے کہلوایا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یا اس سے بھی پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ کی رحم اور اللہ کی مہربانی عام ہے پوری کائنات پر، اور اللہ کا ماننے والا مسلمان بھی اس کی بھی مہربانی عام ہوگی، اس کا بھی رحم عام ہوگا، اس کی شفقتیں بھی بالکل عام ہوگی۔ ہم کسی مسلمان کو کھلائیں گے، غیر مسلم کو بھوکا رکھیں گے، یہ ہمارا اصول نہیں ہے، یہ چیز ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بھلے سے اگر تمہیں آدھا پیٹ کھانا پڑے تو اپنے پڑوسی کو ضرور کھلاؤ، پیٹ بھر کے کھلاؤ، تم آدھا پیٹ کھا لو۔ بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے تو اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے مہمان کو پیٹ بھر کے کھلا دیا، روایتیں موجود ہیں، میں نے بارہا آپ سے کہا ہے۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنے کا حکم دیا، آج ہندوستان کے اندر اس کی بہت اہم ترین ضرورت ہے۔ ذرا اس آیت کو سمجھیے جو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ممتحنہ میں فرمائی ہے۔ تو پہلے تو اللہ نے غیر مسلموں کے ساتھ گہری دوستی محبت سے منع فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ ہم غیر مسلموں سے ملیں گے نہیں، بات نہیں کریں گے یا ان سے دوستی نہیں کریں گے، تو کیا ان کے ساتھ احسان کا سلوک کر سکتے ہیں، ان کو کھلا سکتے ہیں یا پلا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت شریفہ اتاری کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم۔ دیکھو، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی، جنہوں نے تمہیں مکے سے باہر نکالا نہیں، تمہیں اپنے وطن سے نکلنے پہ مجبور نہیں کیا، جو تمہارے ساتھ نیک سلوک برتتے ہیں، ایسے غیر مسلموں کے ساتھ نیکی کرنے کو اللہ روکتے نہیں ہیں۔ نیکی کرو، احسان کرو، کھلاؤ پلاؤ، ان کے ساتھ عمدہ سلوک برتو، ان کے ساتھ ایک اچھے انسان کا سا سلوک پیش کرو، وَأَن تُقْسِطُوا، اور ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو کہ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تمام ہی تفسیروں میں اس آیت شریفہ کا جو شان نزول ہے وہ اگر میں عرض کروں تو آپ کو بات اور سمجھ میں آئے گی۔ حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور و معروف صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بیویاں تھیں۔ ایک تو حضرت ام رومان ہیں جن کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجہ ہیں، ہم سب کی مسلمانوں کی ماں ہیں، ام المومنین ہیں۔ دوسری بیوی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قبیلہ نام کی ایک تھی جو مسلمان نہیں ہوئی تھی۔ ان کی بیٹی ہے حضرت اسماء جو حضرت عائشہ کی بہن ہوتی ہیں، سوتیلی، ان کی ماں الگ ہے، ان کی ماں نہیں۔ باپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مدینے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہیں، وہاں قبیلہ جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی دوسری بیوی ہیں وہ تشریف لائی، وہ مشرکہ تھیں۔ اپنی بیٹی اسماء کے لیے جو مسلمان ہو چکی ہیں انہوں نے بہت سے تحفے تحائف لیے اور بیٹی سے ملنے کے لیے آئیں۔ تحفے تحائف دینا بھی مقصد تھا، بیٹی سے کچھ فائدہ حاصل کرنا بھی مقصد تھا کہ مدینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کچھ نوازا تھا تو ان کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے۔ تو مشرکہ ماں قبیلہ نام کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی، انہوں نے طلاق دے دی تھی۔ وہ آئیں تو انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ تم مشرکہ ہو، میرے گھر میں آ نہیں سکتی۔ ماں کو دروازہ بند کر دیا، اپنی ماں کے لیے دروازہ بند کر دیا، تم ایمان والی نہیں ہو، میرے گھر میں آ نہیں سکتی۔ لیکن حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے صرف دروازہ بند کر کے بیٹھنے پہ بس نہیں کیا، بلکہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فوری طور پر معلوم کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں مکے سے آئی ہے اور آپ کو معلوم ہے وہ مشرکہ ہے اور وہ مجھ سے مدد چاہتی ہے، میرے لیے تحفے تحائف بھی لائی ہے، میں اس کے لیے دروازہ بند کر چکی ہوں۔ اب میں آپ سے مسئلہ پوچھتی ہوں کہ مجھے کیا حکم ہے، کیا میں اپنی ماں کو گھر میں جگہ دوں اور اگر وہ مجھ سے کچھ احسان چاہتی ہے تو میں احسان کروں، وہ ماں ہونے کی حیثیت سے مجھے کچھ دینا چاہتی ہے تو لے سکتی ہوں یا نہیں؟ کئی سوالات تھے جو حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔
تو پیغمبر علیہ السلام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسماء وہ تمہاری ماں ہے، اگرچہ کہ تمہارے اور اس کے درمیان ایمان و شرک کا فرق ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اسے اپنے گھر میں جگہ دو، وہ اگر تم سے احسان چاہتی ہے، تم کر سکتی ہو تو جو کر سکتی ہو وہ کرو، اور اگر تمہاری ماں اپنے پاس سے کچھ تحفے تم کو دینا چاہتی ہے تو دو۔ تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت شریفہ جو اس وقت میں نے تلاوت کی، یہ آیت شریفہ اسی وقت اتری تھی کہ تمہیں اللہ روکتے نہیں ہے، یہ تمہاری ماں ہے، اس نے تمہارے سے لڑا نہیں، اس نے تمہیں گھر سے نکالا نہیں، تمہارے اوپر ظلم نہیں کیا ہے، تم ان کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو، کھلاؤ پلاؤ۔ رہا معاملہ شرک کا، کفر کا، وہ اللہ کے حوالے، اللہ حساب لینے والے ہیں، ہمیں اور تمہیں اس کا حساب لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کسی کو ہدایت دیتے ہیں، کسی کو ہدایت نہیں دیتے، وہ اس کے قبضے قدرت میں ہے، تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کھلاؤ۔ پھر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے ان کے دروازے کھول دیے، گھر میں بلایا بٹھایا، کھلایا پلایا، جو چاہتی تھی وہ سب کچھ دیا۔ تو یہ اسلام کا حکم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بہت سی حدیثوں سے واضح فرمایا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ مسلمان مسلمان ہے، سلامتی بانٹنے والا ہے، مومن مومن ہے، امن بانٹنے والا ہے۔ تم اپنی ذات سے دوسروں کو خوف مت بانٹو، اپنی طرف سے سلامتی بانٹو، امن امان بانٹو۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں، وہ شخص مومن نہیں۔ پر پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں، کون مومن نہیں ہے؟ تین بار آپ نے فرمایا۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے۔ اب پڑوسی کوئی یہودی ہے تو بازو میں کوئی مشرک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہارا یہودی کبھی تمہیں ستاتا ہے تو اس کی کچھ پرواہ مت کرو، تکلیف دیتا ہے پڑوسی ہونے کی حیثیت سے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرت ابو ذر غفاری سے فرمایا کہ تمہارے گھر میں اونٹ کے گوشت کا سالن پکتا ہو تو تھوڑا سا پانی زیادہ ڈالو۔ پوچھا کیوں؟ کہا تاکہ تم پڑوس میں سالن بھیج سکو۔ یہ جو سالن بھیجنے کی عادت تھی ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا، ہمارے گھر میں جب بھی گوشت کا سالن پکتا تھا، مرغی کا گوشت عام طور پہ پکتا تھا، گھر میں مرغیاں پلتی تھیں، کٹتی تھیں، تو میری والدہ اکثر و بیشتر پڑوس میں بھیجتی تھی۔ میں چھوٹا اس وقت پوچھتا تھا کہ امی جان کیوں بازو والے سالن نہیں پکائے کہ آپ سالن ان کو بھیجتی ہیں؟ تو میری ماں مسکرا کے رہتی، بیٹا تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا، تو چپ رہے۔ تو یہ جو بھیجنے کا سلسلہ ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر ہے، حکم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھیجو پڑوس میں بھیجو۔ اسی طرح تو احسان و سلوک سے ہی اسلام پھیلا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا یا رسول اللہ میرے پڑوس میں تو یہودی ہے، میں اسے بھیجوں؟ کہا ہاں اسے بھیجو، وہ اپنا اخلاق بتاتا ہے، تم اپنا اخلاق بتاؤ، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مسلمان نہیں جو خود تو پیٹ بھر کے ڈکار لے کے کھا کے سو جائے اور اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہے، پڑوس میں بھوکا ہے، اس کے بچے بھوکے پیاسے ہیں اور یہ اطمینان سے ڈکار لے کے سو رہا، آزو بازو کی کچھ بھی خبر نہیں۔ ایسا شخص مسلمان نہیں ہوتا۔ مسلمان ایسے نہیں ہوتے ہیں، مسلمان تو وہ ہوتے ہیں جو آزو بازو کی خبر رکھتے ہیں، اپنے اڑوس پڑوس کی خبر رکھتے ہیں، دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں، دوسروں کے بیماری کا، دوسروں کی پریشانیوں کا، مصیبتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ ایسے دکھ درد بانٹنے والے کو مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمان وہ ہے جو دوسروں کی سلامتی چاہتا ہے، دوسروں کی زندگیوں میں امن چاہتا ہے۔ تکلیف نہیں پہنچانا اسلام میں کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ حضرات کی میں توجہ چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا اللاعنین، بھئی دو لعنت کی جگہوں سے بچو۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو لعنت کی جگہ کیا ہے؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل سیدھی سادی چیزیں ہیں، لیکن مسلمان اس سے بہت غافل ہیں، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔
دو لعنت کی جگہ سے بچو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دو لعنت کی جگہوں سے مراد کیا ہے؟ کہا ایک تو یہ کہ لوگوں کے گزرنے کی جگہ، کہ آپ نے وہاں پیشاب پاخانہ کر دیا، اب لوگ گزر رہے ہیں، تکلیف ہو رہی ہے، ناک میں کپڑا رکھ کے گزر رہے ہیں، پتہ نہیں کس خبیث نے یہاں پاخانہ کر دیا، پیشاب کر دیا، کہ یہ گزرنے کی جگہ ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے اپنے اس نے نجاست پھیر دی، کچرا ڈال دیا، غلیظ بات۔ دوسری چیز فرمایا دوسرا ہے لوگوں کے سائے میں بیٹھنے کی جگہ، کوئی بڑا درخت ہے اس کے سائے میں لوگ بیٹھتے ہیں، ہندو بیٹھتا ہے، مسلمان بیٹھتا ہے، کوئی بھی بیٹھتا ہو، سائے میں بیٹھ کر سکون پاتے ہیں، وہاں جا کے آپ نے پاخانہ کر دیا، پیشاب کر دیا یا پان کی پیک تھوک دی، اب لوگ بیٹھنا چھوڑ دیے، پتہ نہیں کس خبیث نے یہاں پاخانہ کر دیا ہے کہ بیٹھ نہیں سکتے، سائے کو خراب کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لعنت کی جگہ ہیں، یعنی تم اگر یہاں غلاظت کرو گے جہاں لوگ گزرتے ہیں یا جہاں سائے میں لوگ بیٹھتے ہیں تو لوگ تم پہ لعنت کریں گے، پتہ نہیں کس ملعون نے یہاں یہ کر دیا ہے کہ ہم بیٹھ بھی نہیں سکتے، گزر بھی نہیں۔ یہاں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ بلکہ آگے آپ تعجب کریں گے، آج کل تو مسلمانوں کا معاشرہ ہی عجیب ہے، بعض محلے مسلمانوں کے ایسے ہیں، آپ وہاں چلے جائیں گے تو آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا کہ گھر کے سامنے ہی بچے پاخانہ کر رہے ہیں، گھر کے سامنے ہی کچرا پھینک دیا، گھر کے اندر کی جو گندگی تھی اسے صاف کیا، لا کے گھر کے سامنے پھینک دیا۔ کیا یہ درست ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں سنیے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ سمجھ آیا؟ مدینۃ المنورہ میں روایتوں میں ہے کہ مدینۃ المنورہ میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، آپ کے صحابہ بھی ہیں۔ مدینے میں جو یہودی آباد تھے ان کی عادت تھی کہ گھر کا پورا کچرا کوڑا کرکٹ نجاست سب لا کے گھروں کے سامنے ڈال دیتے، اپنا گھر پاک رہے باہر غلیظ ہو جائے بلا سے۔ گھر کے سامنے یہودیوں کے گھروں کے سامنے صحن میں سب گندگی ہوتی تھی، غلاظت ہوتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صورتحال دیکھی اور آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہ جو کچرا غلاظت لا کے گھروں کے سامنے ڈالتے ہیں اچھی چیز نہیں ہے، اسے دور ایک جگہ لے جا کے جہاں عام طور پہ نجاست دور پھینکی جاتی ہے وہاں پھینکو، اور اپنے گھر کے سامنے کے صحن کو، الفاظ یاد رکھو، نظفوا افنیتکم، اپنے گھر کے سامنے کے صحن کو صاف ستھرا رکھو، کہ تمہارے گھر کے سامنے سے کوئی بھی انسان گزرے تو اس کے ذہن کو، دماغ کو سکون ملے کہ یہاں گندگی نہیں ہے، صفائی ستھرائی ہے۔ نظفوا افنیتکم، یہ الفاظ ہیں ہمارے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے، اپنے گھر کے صحن کو صاف ستھرا رکھو، کہ ہمارے گھروں کے صحن صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے گھروں کو چلے جاؤ، محلوں کو چلے جاؤ، میں نام تو نہیں لینا چاہتا، آپ کارپوریشن والے تعصب برتتے ہیں، کارپوریشن پاک نہیں کرتا، یہ سب باتیں بات کی۔ پہلے تم بتاؤ تم نے اپنی ذمہ داری کتنی پوری کی ہے؟ تم اپنے گھر کو، گھر کے سامنے کو صاف ستھرا رکھنے کا ذمہ لے لو تو باقی کا خود بخود آٹومیٹک خود بخود ہوتا چلا جائے گا، صفائی ستھرائی آتی چلی جائے گی۔ ہم پوری طرح گندگی میں ملوث ہوتے ہیں، گھروں کے سامنے کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں، گندگی، بچے وہیں بیٹھے ہیں، اپنی غلاظت نکال رہے ہیں، میل نکال رہے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے محلے گندے محلے کے نام سے مشہور ہو گئے۔ نظفوا افنیتکم، اپنے گھروں کے صحن کو صاف ستھرا رکھو۔ ہمارے آقا نے گھر کے صحن کو صاف ستھرا رکھنے کا حکم دیا تو گھر کے اندر صاف ستھرا رکھنے کا حکم ہے نہیں ہے؟ گھر میں صاف ستھرا رکھو، گھر کے صحن کو صاف ستھرا رکھو، اس سے انسانوں کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم راستے سے گزر رہے ہو، کوئی تکلیف دینے والی چیز پڑی ہوئی ہے، تم نے اسے اٹھا کے باہر پھینک دیا، کنارے چرنڈی میں اس کو پھینک دیا۔ جیسے آپ گزر رہے ہوں، آپ نے دیکھا راستے میں کسی شخص نے موز کھانے کے بعد موز کا چھلکا پھینک دیا اور پھینک کے چلا گیا، آپ پیچھے سے آئے، دیکھا کہ موز کا چھلکا ہے، کسی نہ کسی کا پیر اس کے اوپر پڑے گا، گرے گا، ہو سکتا ہے اس کے کولے کی ہڈی ٹوٹ جائے یا ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے
یہ سوچتے ہوئے آپ نے اس موز کے چھلکے کو اٹھا کر محفوظ جگہ میں پھینک دیا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوراً آپ کے نامہ اعمال میں ایک صدقے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ایک صدقہ پیسہ دینے کو ہی بولتے ہیں، لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ پیسہ دینے کا نام صدقہ نہیں ہے، بلکہ صدقہ یہ بھی ہے کہ آپ کسی تکلیف سے اماطۃ الاذی عن الطریق، یہ الفاظ ہیں مبارک الفاظ جو اللہ کے نبی کی زبان سے نکلے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا بھی یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، یہ بھی صدقے کا ثواب اس کو حاصل ہوتا ہے۔ تو مسلمان ایسی نیکیوں کی طرف توجہ نہیں فرماتے اور ایسی نیکیوں کا خیال نہیں کرتے جو بغیر پیسے خرچ کیے کہ نیکیاں جمع کرتی ہیں، صدقے کا ثواب ملتا چلا جاتا ہے۔ مسلمان کو دیکھ کر مسکراؤ، کسی غیر مسلم کو دیکھ کے مسکراؤ، اسے بات کرو، اس کی خیریت پوچھو۔ غیر مسلم بیمار ہوا، ہم تو مسلمان بیمار ہیں تو پڑوس میں مسلمان بیمار ہوتا اس کی خبر نہیں لیتے۔ بھئی آپ کا پڑوسی بیمار ہے، آپ کو پتہ ہے؟ ارے مجھے معلوم نہیں، کیا ہوا؟ تو مر گیا، مرنے کے بعد بھی اس کو معلوم نہیں کہ مرا ہے۔ بہت سی جگہ میں اپنے تجربے سے کہہ رہا ہوں، یہ سنی سنائی بات نہیں، اس لیے کہ میں جامع مسجد میں رہا، پھر باہر جا کے بھی رہا، باہر محلے میں بھی رہا۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں اپنے پڑوس میں بیمار ہے، پتہ نہیں انتقال ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہے۔ ایسی بھی کوئی مسلمانی ہے کہ آپ کا پڑوس میں بیمار ہے، آپ کو پتہ نہیں؟ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو یہودی بیمار ہوتا تھا تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، مشرک بیمار ہوتا تھا تو اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اچانک ایک جنازہ گزرا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، جنازے کا احترام کرنا چاہیے نا، تو کھڑے ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ یہودی کا جنازہ ہے، آپ اس کے لیے کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودی ہو تو کیا، وہ بھی تو ایک جاندار شخص تھا، موت آتی ہے تو مسلمان پر بھی حادثہ بن کر آتی ہے، اور موت آتی ہے تو غیر مسلم پر بھی حادثہ بن کر آتی ہے۔ غم میں شریک رہو، اس میں ایمان میں فرق نہیں آتا۔ مسلمان کے غم میں بھی شریک رہو اور غیر مسلم کے غم میں بھی شریک رہو۔ غم میں شریک ہونے سے کسی قسم کے رکاوٹ نہیں، بلکہ اس میں آپس میں محبت اور مودت میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ ہم اپنے اعمال اور اخلاق و کردار سے یہ سلوک پیش نہیں کرتے جس کی وجہ سے غیروں سے اور ہمارے سے دوری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفاہ عام کے لیے، یعنی عام انسانوں کے فائدے کے لیے، ایک تو ایک مسلمانوں کو فائدہ پہنچانا، عام انسانوں کے لیے فائدہ پہنچانے کی سینکڑوں مثالیں حدیثوں میں ملتی ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ میں آپ حضرات سے عرض کروں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں فلاں جگہ ایک کنواں ہے، اس کا پانی میٹھا ہے اور وہ ایک یہودی کا ہے، وہ یہودی مسلمانوں کو پانی لینے نہیں دیتا، مسلمانوں کو پھٹکنے نہیں دیتا اپنے کنویں کے پاس، پانی لینا تو دور کی بات ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک بار دو بار، پھر آپ نے معائنہ بھی فرمایا، یہودی سخت دل مسلمانوں کو پانی نہیں دیتا، اپنے لوگوں کو پانی دیتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ کی رحمت کو جوش آیا اور اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کوئی جو جنت کے بدلے میں اس کنویں کو خرید کر مجھے دے دے، ہے کوئی جو جنت کے بدلے میں اس کنویں کو خرید کر دے دے؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، کہا یا رسول اللہ میں خرید کے آپ کو دوں گا۔ اور جا کے اس یہودی سے بات کی، کہا اس کنویں کو تم بیچو گے؟ ہاں میں بیچتا ہوں۔ کتنے قیمت میں؟ اس نے جو قیمت تھی اس کی 10 گنا زیادہ بتائی۔ مثلاً 1000 درہم یا دینار تھے اس زمانے میں، تو اس نے کہا 1000 دینار میں دوں گا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی بحث نہیں کی، کوئی بارگیننگ نہیں کی، جیسا کرتے ہیں نا ہم لوگ تجارت میں، کچھ بھی نہیں۔
اور جتنی اس نے رقم مانگی تھی پوری رقم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس کو ادا فرمائی۔ ادا کرنے کے بعد کنواں گویا ان کا ہو گیا، تجارت ہو گئی، لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں خبر دے دی کہ یا رسول اللہ میں نے اس کنویں کو خرید لیا، میں آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ کے ہاتھ میں وقف کرتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت کی خوشخبری دے دی، مل گئی جنت، وہ تو پکی بات ہے، لیکن اس کے بعد کا سنو، اس کے بعد کا سنو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج سے یہ کنواں مسلمانوں کا ہے، لیکن صرف مسلمان نہیں پانی پیے گا، بلکہ اس میں یہودی بھی پیے گا، مشرک بھی پیے گا، دشمن بھی پیے گا، دوست بھی پیے گا۔ یہ ہے اس کا سلوک، اور یہ ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک کہ یہودی مسلمان کو پھٹکنے بھی نہیں دیتا تھا، اور جب 10 گنا قیمت لے کر جب اس نے دے دیا تو اب اسی کے لوگوں کو، اسی کے قوم کو پانی پینے کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی۔ یہ رفاہ عام کا کام کہتے ہیں، عام لوگوں کا فائدے کا، کہ اس نے ہم کو محروم رکھنا چاہا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام کر دیا نفع۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی پیاسے کو تم پانی پلاتے ہو، ایسا سمجھو جیسے تم نے ایک زندگی دے دی، ایک آدمی کو زندہ کر دیا۔ مکہ عرب میں تو، حجاز میں تو پانی کی بہت کمی تھی، پینے کا پانی جو تھا بہت کمی تھی اس کی، تو پانی پلا دینا کسی کو بہت بڑی نیکی۔ پانی پلاؤ، ایک آدمی کو پانی پلائے تو یوں سمجھو تم نے اس کو مرتے ہوئے شخص کو گیا زندہ کر دیا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ کنویں کھدواؤ، پانی کا انتظام کرو، اور اسے بغیر کسی فرق کے پلاؤ، یعنی کہ مسلمان کو پلائیں گے غیر مسلم کو نہیں، اسلام میں اس کی کوئی یہ نہیں ہے، رکاوٹ نہیں ہے۔ فائدہ پہنچانا تو ہر ایک کو فائدہ پہنچاؤ، لیکن ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے سب کے لیے کریں گے۔ ہمارے دل میں اگر کسی کو جگہ دیتے ہیں تو صرف اللہ کے رسول کے لیے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، میری ماں مر گئی، اور میری ماں بہت محبت کرتے تھے وہ اپنی ماں سے، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اب میری ماں تو کوئی نیکی نہیں کر سکتی، کیا میں ان کی طرف سے کوئی نیکی کروں تو قبول ہوگی؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں ہوگی، تم کوئی نیک کام کرو، اس کا ثواب اس کو پہنچاؤ تو ضرور تمہاری ماں کو اس کا ثواب پہنچے۔ تو پھر حضرت سعد نے خود پوچھا یا رسول اللہ کوئی نیکی آپ مجھے ایسی بتائیے کہ میں اپنی ماں کی طرف سے اسے انجام دوں اور میری ماں کو ثواب پہنچتا رہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کا انتظام کرو، پانی کا انتظام کرو۔ تو کنواں کھدوایا حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے، اور اپنی ماں کی طرف سے اس کنویں کو وقف کیا، جس سے عام انسان پانی پیا کرتے تھے، عام انسان، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، سب کے لیے اس کو پانی لینے کی اجازت تھی، پانی پینے کی اجازت تھی۔ اسی لیے میں عام طور پہ کہا بھی کرتا ہوں، اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ مسلمانوں کے اطراف کے محلے بہت سے ایسے ہیں جہاں پینے کا صاف ستھرا پانی نہیں ہے، لوگ ایسا ویسا پانی پیتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، مسلمان بھی غیر مسلم بھی پانی ایسا ویسا پانی پیتے ہیں۔ حکومتیں تو اپنی دولت بٹورنے میں مگن ہیں، ان کو عام انسانوں کے فائدے کا کوئی فکر نہیں، اور نتیجے کے طور پر گندا پانی پیتے ہیں، طبیعتیں خراب ہوتے ہیں اور ہاسپٹلوں کو آباد کرتے ہیں۔ جو لوگ صاحب دولت ہیں انہیں چاہیے کہ صاف ستھرا پانی غریب محلوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، اور مسلمان غیر مسلم کے فرق کے بغیر جا کے ان کو پہنچائیں۔ کسی کے بھی حلق سے ٹھنڈا پانی، پاک صاف ستھرا پانی اترے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس کی نیکی قبول ہوئے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو غیر مسلموں کو فائدہ پہنچاؤ، سلوک اچھا کرو، ان کے ساتھ معاملات اچھے رکھو۔ یہ نہیں کہنا کہ مسلمانوں کے معاملات اچھے نہیں، لین دین اچھا نہیں ہے، یہ چیز کبھی نہیں ہونی چاہیے، یاد رکھو۔ مسلمانوں کا معاملہ ایسا تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ تعلق
وہ ایمان والے یا شرک والے، اس کے باوجود جب معاملہ ہوتا تھا تو مسلمانوں پہ بھروسہ کرتے تھے کہ یہ مسلمان دھوکہ نہیں دے گا، یہ مسلمان کبھی کسی قسم کی دغا بازی نہیں کرے گا۔ یہ بنی ہوئی تھی پہلے بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آتے آتے اب سلوک ایسا ہو گیا کہ مسلمان ہے، ایک تو تعصب بڑھ گیا اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کا بھی سلوک ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ اب تو ہندوستان کے اندر ہم کو لوگوں کا دل جیتنا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اپنانے کی ضرورت ہے، ورنہ اس ہندوستان میں آپ جانتے ہیں کہ مسلمان اگر لکڑی اٹھائے تو اس کے سامنے بندوق کی گولی آتی ہے، دوسرے بندوق بھی اٹھا لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو کوئی شہرت نہیں، ہم اگر آہ بھی کرتے ہیں تو بدنام ہوتے ہیں کہ یہ آہ کیوں کر رہا ہے۔ اس لیے آہ کرنا چھوڑو، پڑھو لکھو، ڈگریاں حاصل کرو، اخلاق و کردار اپناؤ۔ میں نے آج فجر کی نماز کے بعد فجر پڑھایا، فجر پڑھا کے گھر گیا، سونے ہی والا تھا، رات کو 1 منٹ کے لیے بھی نہیں سویا تھا، میں نے دیکھا کہ ادھر سے آوازیں آ رہی ہیں، زندہ باد زندہ باد، کیا زندہ باد ہے سمجھ میں نہیں آیا، بہرحال میں تو سو گیا۔ میں مسلمان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں اگر عزت کی زندگی جینا ہے تو ڈگریاں لو، ڈگریاں، دولت کماؤ، پڑھو لکھو، آگے بڑھو، اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے۔ یاد رکھو، عزت کی زندگی جینا ہے تو تعلیم حاصل کرنا، تعلیم جس کے لیے ہم پوری بھرپور کوشش کر رہے ہیں، علم حاصل کرو، علم، پھر علم حاصل کرو گے تو دولت خود بخود تمہارے پاؤں میں آئے گی، بڑے بڑے ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، اپنے بچوں کا کیریکٹر اور اخلاق رکھ کر ان کو ڈگریاں دلاؤ، آگے چل کر خود بخود ہندوستان کی قسمت مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگی۔ اگر پڑھے لکھے نہیں، ان پڑھ جاہل رہیں گے تو پھر تو ایک نہ ایک دن ایسا دن آئے گا، اللہ نہ کرے کہ تم سوائے لوگوں کی نوکری چاکری کرنے کے اور کسی قابل نہیں رہو گے۔ میں ببانگ دہل کہہ رہا ہوں، ہر کوئی میری بات کو سن سکتا ہے کہ جب تک مسلمان تعلیم کے میدان میں آگے نہیں بڑھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق و کردار اپنے ہاتھ میں لے کر آگے نہیں بڑھتے، اس وقت تک کوئی قوم آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دست بدعا ہوں کہ اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل صدقے سے مسلمانوں کو ہندوستان میں ایسے جینے کی توفیق دے جیسے جینے کا حق ہے، اور ایسی عزت کی مرتبے کی زندگی عطا فرما جو ایمان والے کے لیے اس کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ کی وہ چھوٹی چھوٹی مدد و نصرت و اعانت کی وجہ سے ہی جامع مسجد میں ایک تعلیم کا نمونہ یہاں پیش کیا گیا۔ یہ نمونہ اگر ہندوستان کی ہر مسجد والے اپنا لیں تو پھر اس امت کا کوئی بھی شخص جاہل نہیں رہے گا، لکھ کے رکھو ایسے۔ ہر مسجد میں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ ہو، ہر مسجد کے اندر ہمارے بچے اور بچیاں آتی ہوں، اللہ کا نام لیتے ہوں، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوں، اور دین بھی پڑھتے ہوں، دنیا بھی پڑھتے ہوں، تو پھر اس امت کی قسمت کو بدلنے کے لیے دیر نہیں لگے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کو، نصرت و اعانت کو، شرف قبولیت عطا فرمائے اور آپ حضرات کو خوش رکھے، سرسبز و شاداب رکھے۔ وہ جو مجلہ رات کو اس کا اجرا ہوا اسے آپ لے کر جائیے، اسے پڑھیے، اسے بار بار پڑھیے۔ آپ کے پڑوس میں غیر مسلم ہیں، دکانوں کے میں غیر مسلم آتے جاتے ہیں، ان کے ساتھ سلوک کیسے کرنا، کیسے بات کرنا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ہو یا مکے میں ہو غیر مسلموں کے ساتھ کیسے سلوک کیا، اس میں وہ تفصیل موجود ہے، پڑھ کر سمجھو۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو ہم سے آ کے پوچھو، معلوم کرو، اس طرح سے جینے کی کوشش کرو جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اور سکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ حضرات کو خوش رکھے، آپ کی مدد و نصرت و اعانت کو قبول فرمائے، ہماری اور آپ کے بچوں اور بچیوں کو دین سے وابستہ کریں، دنیا کے فتنوں سے حفاظت فرمائے، مرنے کے بعد ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔